الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین و حاضرین، عزیز طلباء، اس سے قبل کہ بچے ہوئے 11 منٹ میں دو چار جملے اس متبرک موقع پر اس تاریخی گھڑی میں عرض کرنے کی جسارت کی جائے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو جن طلباء کی دستار بندی ہوئی ان کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے مربیین کو، ان کے شہر والوں کو، ان کے گاؤں والوں کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کو دیکھ کر خوش ہونے والوں کو مبارکباد. مدرسہ گلشن ابراہیم بلا شبہ مدارس کی بھیڑ میں اپنی کچھ خوبیوں کے اعتبار سے منفرد ہے. اس شہر کو اس زمانے میں یہ شرف حاصل ہے کہ شاید ہی اس کا کوئی کونا ایسا ہوگا جہاں مدرسہ نہ ہو. یہ بڑی خوبی کی بات ہے، اچھی بات ہے. دارالعلوم عمادیہ سے لے کر الجامعۃ الرضویہ، ادارہ شرعیہ کا مدرسہ، جامعہ منامیہ، دارالعلوم حوثیہ، یہ سارے مدارس اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. سب کی اپنی اہمیت ہے. ان مدارس کے درمیان مدرسہ گلشن ابراہیم کچھ خوبیوں کی وجہ سے ان سب مدارس کی اندرونی میٹنگز میں بھی عنوان ہے. اس کا اخلاص، اس کی محنت. یہ عوامی مدرسہ ہے، یہ کسی ادارے سے جڑا ہوا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ اس کو پشت پناہی کر رہا ہو اور اس کا بیک بون، اس کی ریڑھ کی ہڈی کوئی مضبوط ادارہ ہو جو اس کو سنبھالے ہوئے. ایسا نہیں ہے. یہ عوامی مدرسہ ہے، اور عوامی مدرسہ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر اتنا اخلاص، اتنا آؤٹ پٹ، اتنی شفافیت یقیناً گلشن ابراہیم کو دوسرے مدارس سے ممتاز کرتی ہے اور اسے بطور نمونہ دیکھنے کو مجبور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد، آپسی اختلاف، حسد اور ہر اس بیماری سے محفوظ رکھے جو دیمک کی طرح اچھے اداروں کو چاٹ کرتا ہے. آپ نے بہت قیمتی تقریریں سنی، قیمتی خیالات، افکار، آراء سنے آپ. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن میں کچھ وہ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو دل کا درد ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں حضور پاک علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم پوری دنیا میں چنندہ ہو اور سب سے بہتر ہو. مفہوم اس کا یہ ہے کہ پوری دنیا سے تم منتخب کرتا ہو، چنے ہوئے ہو، سلیکٹڈ ہو، اور تم سب سے اچھے ہو. یہ گلے کا ہار بھی ہے، آپ کے وجود سے دمکتی ہوئی
لیکن تھوڑی دیر کے لیے میری بات مانیے گا، یہ آئینہ بھی ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو صفت ایڈجیکٹو بیان کیا گیا اس کی ہم مصداق ہیں، یہ ہم پر صادق آتی ہے یہ بات، اور یہ گلشن ابراہیم اور مدارس میں نہیں سوچا جائے گا تو کہاں سوچا جائے گا؟ تین ہی جگہ تو ہے ہمارے یہاں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، ان تینوں کو اس آئینے میں اپنا منہ دیکھنا چاہیے۔ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عقیدہ ہے، ہمارے پاس انبیاء کی جو اتباع ہے، وہ یقیناً دنیا میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، لیکن آج کی ضرورتوں کو ہم کس حد تک پورا کر پا رہے ہیں؟ میں آج ایک آنکھ کے اسپتال میں گیا تھا، آنکھ آئی ہاسپٹل، کچھ دیر لگی تو بیٹھا ہوا تھا، نظر گئی کہ وہاں پر 1 درجن فیسلٹی کا ذکر تھا، سہولت 1 درجن۔ آپ یہ بھی کرا سکتے، آپ یہ بھی کرا سکتے، یہ بھی کرا سکتے، یہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہ آپ کرا سکتے۔ میری نظر اس پر چلی گئی تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، اوپر سے نیچے تک سہولت کے بغل میں ملک کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ کس ملک سے سہولت یعنی آنکھ کے علاج کی ایک نئی نوعیت سامنے آئی ہے۔ اس میں امریکہ تھا، یورپ تھا۔ میں نے بہت دل سے چاہا کہ یہاں پر کوئی عرب کا نام بھی ہو، اور ہم کہتے ہیں یہ والی سہولت ہم اپنی آنکھ میں لیں گے۔ 55 ملک ہے ہمارا، 50 ملک کی تو مادری زبان ہے عربی، اور ان 50 ملکوں میں 25 ایسے ہیں جن کے پاس اتنا پیٹرول ہے، اتنی آمدنی ہے کہ ان کی آمدنی کی وجہ سے دوسروں کا بینک چمک گیا۔ یہ پیسہ جہاں رکھتے ہیں اس کی وجہ سے بینکنگ سسٹم، ورلڈ بینک کس کی آمدنی سے ورلڈ بینک بنا؟ آپ اندازہ لگائیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا دے سکے دنیا میں۔ کچھ پڑوسی ملک ہیں ہمارے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ صبح سے شام تک نعرہ لگاتے ہیں اپنے ملک کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہندوستانی سفارت خانے میں لائن لگاتے ہیں تاکہ میڈیکل ویزا مل جائے اور یہاں آ کر علاج کرا سکتے۔ صرف نعرہ لگانے، خوش ہو جانے اور ایسے عناوین میں خود بھی پھنسے رہنے اور عوام کو بھی پھنسائے رکھنے سے اس زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ زمانے کے تقاضوں کو اگر آپ سمجھ نہیں سکے تو آپ دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی کر رہے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ذرا اس سے باہر نکلیے۔ اگر آپ یہ کہیے گا کہ میرا مذہب یہ ہے، میرا دین یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی دنیا بھی سنوار سکے یا دنیا کے لیے دوسرے کے محتاج بنے؟ اور اگر محتاج بنے تو اس کی محتاجی کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو تو اللہ بھی ملا تھا، رسول بھی ملا تھا، آپ کو تو قرآن جیسی کتاب ملی تھی، آپ کو تو ائمہ ملے تھے، دنیا میں ان کا جوڑ نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ تقریر میں آپ نام سن رہے تھے، جن ائمہ کا نام مقرر لے رہے تھے ان کی دانشوری پر دنیا کا اتفاق ہے کہ اتنا بڑا جینیس، انٹیلیجنٹ پیدا نہیں ہوا۔ تب آپ کیوں برباد ہو گئے؟ آپ کی بربادی کا سبب کیا ہے؟ اور آپ کی بربادی کے حوالے سے
पूरी दुनिया मुत्तफिक क्यों हो गई? क्या बात है कि आज इसका फैसला लिया जा रहा है कि इनके वक्फ बोर्ड को मिटा दिया जाए? क्या बात है कि इनके पास कोई अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या बात है कि एक भी बड़ा अस्पताल इनके पास नहीं है? इस पर भी गौर करने की जरूरत है। जिन सवालों के जवाब हम जानते हैं और आपको सिखाते हैं, इससे आगे बढ़ गया सवाल जवाब। आज का सवाल और जवाब दूसरा है। जिस चीज को आप साबित कर रहे हैं वो साबित है। आज जो मसला है उसका जवाब दीजिए। और आज के मसले का जवाब अगर आप नहीं दे सके तो आप दुश्मन के एजेंडे के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। और इत्मीनान है दुश्मन को। मैं ऐसे इंटरव्यू सुनता रहता हूं जिस इंटरव्यू में बोलने वाला कहता है कि हम लड़ाएंगे इनको, हम इनके इख्तिलाफ को बढ़ाएंगे, इनको आपस में सफारा करेंगे। ये ढकी छुपी बात नहीं है। और अब आप भूल जाइए कि आप अपने अकायद को आप ही जानते हैं। आपसे ज्यादा वो जानता है आपका अकीदा। उसको मालूम है कि कहां कहां आपकी तलवार किसको किसको जख्मी करती है और उसके तलवार से आपको कितना जख्म लगा है, इसका पक्का पता उन लोगों को है। बहुत संजीदगी के साथ हमें और आपको गौर करना है। आपको मालूम है कि 9,000 कब्रिस्तान बिहार सरकार ने बिहार में घेराबंदी कराई। उनमें से सिर्फ 850 वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। 850, यानी अंदाजा लगा लीजिए कि 8,000 से ऊपर रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं समझ में आया। हम आपको समझाते हैं कि इतना बड़ा मजमा है। अगर हम कहें कि इसमें आधार सिर्फ स्टेज वालों के पास है, नीचे वालों के पास आधार नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बगैर आधार के हम कितने बड़े निराधार हो जाएंगे। आधार नहीं है आपके पास? अच्छा, अरे तेरे पास आधार नहीं है। अब तो हर यूनिवर्सिटी, हर स्टूडेंट के पास आधार है ना? आप जो बच्चे यहाँ पर बैठे हो सबके पास आधार है, आधार कार्ड बना हुआ है। अच्छा, आपका आधार कार्ड बना हुआ है। इसी तरह आपकी जायदादों का भी, आपके कब्रिस्तान का भी, आपकी दरगाह का भी, आपकी मस्जिद का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कब होगी ये बात? कहां होगी ये बात? कैसे बात की जाए, है ना? इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, ऐसा नहीं है दुश्मन भी मुड़ के देखता है कि इसका टैलेंट बहुत है भाई, ये इतनी मोटी किताब को ज़बानी याद कर लेता है। सबर से पेश की भी गलती नहीं होती, और अगर गलती हो भी जाए, इंसान है, चूकेगा, गलती होगी तो गलती कायम नहीं रहेगी, दूसरा टोक देगा कि तुम गलत पढ़ रहे हो। इतनी इंटेलिजेंट कौम दुनिया में कोई नहीं है। बस फर्क यह है कि इसको इसी में संभाले ना, इससे बाहर नहीं निकल गए। आपको मालूम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह का फरमान था कि तुम सबसे अच्छे हो और पूरी दुनिया से चुने हुए हो। ये अल्लाह का फरमान था और इस दुनिया ने 600 बरस तक इसको माना था कि अल्लाह ने सच कहा। पूरी दुनिया में घूम के लोग देख लेते थे कि मुसलमान है जो सिलेक्टेड है और सबसे अच्छा है। उसके बाद क्या हुआ? कहां पहुंच गए हम और कैसी बर्बादी तक पहुंचे? इसलिए मदरसा गुलशन इब्राहिम, उसकी दस्तारबंदी, उसका इखलास, उसका डर जो मिल्लत के लिए पाया जाता है गुलशन इब्राहिम में, वो आपको दावत दे रहा है कि नए मसाइल के लिए तैयार होइए। आपके मदारिस के तुलबा, इनको मालूम होना चाहिए कि आज के मसाइल क्या हैं, कैसे इनका हम मुकाबला करेंगे, कैसे हम लड़ेंगे, कैसे हम नई जिहद
سیاست بھی جاننا چاہیے. ایسی سیاست نہیں کہ ایک جگہ سے 11 مسلمان کھڑے ہو. کتنے کھڑے ہو؟ 11 مسلمان کھڑے ہو. ظاہر ہے کہ جہاں مسلمان کھڑا ہوگا وہاں اکثریت تو ہوگے مسلمان. 11 ہار گئے. وہاں سے وہ جیتا جو کبھی نہیں جیت پاتا. اس کو ہم لوگوں نے جتا دیا. اس کو ہم لوگوں نے جتا دیا. تو اگر یہ دانشوری آپ کے اندر نہیں ہے تو اپنی بحث اور مناظرے کی دانشوری میں پھول پتے اگاتے رہیے اور لہلہاتے رہیے اپنے علم کا گملہ. اس کے اندر خوبصورت پھول لگتا رہے. بربادی تو طے ہے. اور اس طے بربادی کو آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کریں اور کیسے کریں. ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اتراکھنڈ میں مار مار کے بھگایا, مدارس نوچ کیے گئے. چلیے اتراکھنڈ ہم گھماتے ہیں. ایک بار دیکھ لیجئے گا تو آپ کام جائیے گا کہ اللہ, یہاں پر تو مدرسہ تھا, یہاں پر تو مسجد تھی, یہاں پر تو درگاہ تھی. ایسا کھکوڑا ہے اللہ کی فنا. اور اس کو معلوم ہے کہ جب گلشن ابراہیم نچائے گا تو جامعہ ملمیہ چپ رہے گا. تو جب جامعہ ملمیہ پر بلڈوزر چلے گا تو پھر دوسرا جامعہ چپ رہے گا. کبھی مسلک کے حوالے سے, کبھی اس حسد کے حوالے سے جو مسلک کے باوجود پایا جاتا ہے, کبھی اس بدماشی کے حوالے سے جو 1000 ٹوپی کرتا پہن لے اس کے اندر بدماشی پائی جاتی ہے. وہ ہے بدماش, صریحاً بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کا سکہ اگر سکہ ڈھالنے والے نے نہ بھی ڈھالا ہو تو وہ خود ڈھالتا رہتا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے ملت کے موجودہ مسائل سے. وہ تو ایسے ایسے مسائل حل کرتا رہتا ہے کہ ملت ادھر جا ہی نہیں سکے, سمجھ ہی نہیں سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسکول کالج کھولنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کان کھول کے سنیے, محمدن اسکول ہے, اورینٹل کالج ہے, آپ ہی نے کھولا, آپ کے لیے کھولا. معلوم ہے آپ کو 70% غیروں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. 70% کراس کر گئے. کیا ہوگا؟ کیا آبادی گھٹ گئی ہماری؟ ہم نہیں ہیں. خدا بخش لائبریری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کا ادارہ ہے خدا بخش لائبریری. معلوم ہے اس کے آڈیٹر نے کیا لکھا ہے؟ آڈیٹر اس کو کہتے ہیں محتسب, جو آ کے احتساب کرتا ہے. احتساب کیسے ہوتا ہے؟ خدا بخش لائبریری میں آڈیٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ عربی فارسی پڑھنے والے لگاتار گھٹ رہے ہیں. یہاں عربی فارسی کی کتابیں دیکھنے والے نہیں آتے ہیں, اس سے زیادہ انگریزی ہندی کا اخبار اور جریدہ پیریوڈیکلز پڑھنے آتے ہیں. اس کی آمدنی جو 70% عربی فارسی پر خرچ ہوتی ہے اس کو انگریزی اور ہندی میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے اور 30% کو عربی اور فارسی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اور ہم یار جلسہ, سبحان اللہ, اور نعرہ تو اللہ اکبر, نعرہ لگوا کے ہماری بات, نعرہ تو ہم لگوا ہی لیا ہے نا. کب سوچیں گے ہم کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ بدلیے اپنے آپ, سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. آپ کی تقریروں کا رخ اب بدلنا چاہیے. آپ کے تقریروں کے موضوع اب بدلنے چاہیے. تقریروں کا نشانہ بدلنا چاہیے. اگر نہیں بدلے تو پھر آپ جانیے اور آپ کا کام جانیے. اور ہم آپ سے الگ نہیں ہیں, ہم بھی اسی کشتی میں ہیں جس کو آپ چھید کر رہے ہیں. آپ بھی ڈوبیے گا اور ہم بھی ڈوبیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آخری بات اور کہہ دیں, ایک ڈوبنے کا سبب اور ہے, اس پر بھی بات ہونی چاہیے. یہ لڑکا جس کو آپ بیٹھائے ہوئے ہیں یہاں, اس سے ذرا سی عمر بڑھی اور لاپرواہ ہوئے تو لڑکا کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلے گا. لڑکی, اللہ اکبر,
اس پورے ہندوستان میں جوان لڑکے اور لڑکی کدھر جا رہے ہیں، ہے نا؟ دو طرح کے ہیں، ایک تو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، دین ان کو بوجھ معلوم ہوتا ہے، دین سے ان کو گھبراہٹ ہے، دین سے ان کو پریشانی ہے، الرجی ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ کمبخت کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، صحبت بڑی خراب پا گیا، ماں باپ نالائق ہے۔ لیکن میں آپ کو سنا دوں کہ ایک طبقہ جوانوں کا وہ بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کس دین کی طرف جائے جس دین میں صرف جھگڑا ہے، صرف لڑائی ہے، صرف اختلاف ہے، صرف رنجش ہے، ایک دوسرے کی رد ہے، ایک دوسرے کا مناظرہ ہے، ایسے دین میں ہم جائیں۔ اب آخری بات سنو، تمہارے دین کا اصلی کام ہے دین کے طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کا منہ دکھانا ہے تم کو بھی اور ہم کو بھی اور ان کو بھی۔ اصلی کام ہے ہم لوگوں کا دین کی طرف بلانا، آؤ ادھر آؤ، میرے دین کی طرف آؤ۔ ہم مسلمان اس لیے نہیں بنے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم مسلمان اس لیے بنے کہ دنیا کو بھی کہے کہ تم بھی میرے ساتھ جنت میں چلو۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی آدمی آپ کے طرف تب آئے گا جب اس کو یہ احساس ہو کہ اس کے پاس جا رہے اطمینان سے بیٹھ سکے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کے یہاں بہت جھگڑا ہے، بہت لڑائی ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کو کبھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کہے کو آئے گا؟ تبلیغ کے دشمن، جو لوگ تبلیغی اعتبار سے اسلام کو ناقابل تبلیغ بنا رہے ہیں، ان کو اللہ کا جواب دینا ہوگا۔ امن، چین، سکون، پیار، محبت، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے ساتھ سوہاد، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خانقاہوں کا زوال آیا، خانقاہیں برباد ہو گئی، لیکن خانقاہوں نے ایک کام کیا تھا کہ جب کسی صوفی کی بارگاہ میں کوئی جاتا تھا تو صوفی کسی کی برائی نہیں کرتا، اس سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے یہاں قوالی ہوتی ہے، ان کے یہاں تو قوالی نہیں ہوتی۔ تو صوفی یہ نہیں کہتا تھا کہ جو قوالی سنتا ہے وہ سب گناہ کرتا ہے، قوالی سننا گناہ کا کام ہے، بلکہ صوفی یہ کہتا تھا کہ ہم قوالی نہیں سنتے ہیں، قوالی کے بارے میں جو دلائل ہیں ان سے میرا دل مطمئن نہیں ہے، لیکن جو لوگ سنتے ہیں وہ دلائل رکھتے ہوں گے تب سنتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آنے والا سوچتا تھا کہ ان دونوں میں جھگڑا نہیں ہے نا۔ قرآن نے ایک جگہ یہودی اور عیسائی کے اختلاف کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اگر یہودی سے پوچھا جائے کہ عیسائی کیا ہے اور عیسائی سے پوچھا جائے کہ یہودی کیا ہے تو ان دونوں کے درمیان اختلاف ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لیست استعمال کریں گے۔ لیست الیہود، یہود کوئی چیز نہیں، لیست النصارہ، نصارہ کوئی چیز نہیں۔ آج دونوں مل کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ سب ہم لوگ ایک ہی ہیں۔ اب تو یہ کام ہم سیکھ لیا، ان کو کہا کہ لیست الحال، یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، ہے نا؟ یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خود نہیں ہیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے تو معاف کر دیجیے گا، اور اگر کہیں پر اچھی لگ جائے تو کہیں پر سنبھال کے رکھیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس حوالے سے بھی اللہ کے یہاں ہم اور آپ جواب دہ ہیں، اور اس کی جواب دہی ہم کو کرنی ہوگی۔ اور اپنے مدارس کو اپڈیٹ کریں ہم لوگ سب، ہم اپنے مدارس کو ایسا بنائیں۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس طرح تیار فرما رہے تھے کہ اگر نماز میں کھڑے ہو تو فرشتوں کو رشک آ جائے، اور اگر کسرا کے دربار میں کھڑے ہو جائے تو کسرا کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے کہ یہ لنگی کرتا پہنے ہوئے کہاں سے آ گیا۔ اس کو کتنی پولیٹیکل سائنس آتی ہے، اس کو کتنی معاشیات آتی ہے، اور اس کو کتنا الجبرا آتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ مدرسہ ہے جس کی نقل ہے گلشن ابراہیم۔ ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اچھا لگا کہ 4 بچوں نے انگریزی میں تقریر کی، میں آپ سے بتا دوں یہ چاروں تقریر جو انگریزی میں کی گئی اس میں یہ احساس ہو رہا تھا کہ رٹی ہوئی کم ہے، سمجھی ہوئی زیادہ ہے، اس لیے کہ رٹی ہوئی تقریر کی بدبو الگ ہوتی ہے، اس میں ایک خاص قسم کی ریکارڈنگ کا عنصر ہوتا
بچوں کے لیے الگ سے مبارکباد۔ مزہ تو تب آتا جب یہ چاروں بچہ انگریزی تقریر کے ساتھ ساتھ قرآن کی ایک چھوٹی سورہ بھی سناتا، تاکہ دونوں کو ہم دیکھتے کہ اس نے انگریزی تو بڑی فلوئنسی کے ساتھ دھارا پرواہ انگریزی پڑھی، تو قرآن کیسے پڑھا؟ اور جب دونوں ایک ساتھ پڑھ کے سناتا تو ہم کہتے واہ واہ، ایک واہ قرآن کے لیے اور ایک واہ انگریزی کے لیے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، تیار ہو جائیے، ذہن بنائیے، عزم مصمم کیجئے، اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے۔ جس نے حفظ کر لیا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم امامت کر کے کام ختم ہو گیا، نہیں، اس سے کہیے کہ تم امامت بھی کرو، ایڈمیشن بھی لو، تم اسکول میں جاؤ، تم کالج میں جاؤ، تم یونیورسٹی میں جاؤ، تم انسٹیٹیوٹ میں جاؤ۔ تم اتنے اچھے ذہین انسان ہو، تم کو تو آئی ایس کے امتحان میں بیٹھنا چاہیے، تم کو تو میڈیکل کے امتحان میں بیٹھنا چاہیے۔ تم تیاری کرو، عوام ساتھ دے گی۔ عوام اگر گلشن ابراہیم چلا سکتی ہے تو عوام کئی یونیورسٹی کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ پٹنہ کی بات کر رہے تھے کہ پٹنہ آئے فاضل بریلوی، امام احمد رضا صرف آئے نہیں، جب امام احمد رضا نے پہلا مدرسہ قائم کیا بریلی شریف میں، تو آپ کو معلوم ہے اس پہلے مدرسے میں ایڈمیشن کتنا ہوا تھا اور کہاں کا ہوا تھا؟ صرف 2 ایڈمیشن، اور دونوں بہار سے، ہے نا؟ پہلا ایڈمیشن ہوا ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کا، اور دوسرا ایڈمیشن ہوا علامہ عبد الرشید عظیم آبادی۔ صرف 2 ایڈمیشن فاضل بریلوی کے اپنے مدرسے میں بریلی شریف میں سوداگران میں منظر اسلام کا پہلا بیچ صرف 2 اسٹوڈنٹ سے شروع ہوا، اور دونوں بہار کے، دونوں کا تعلق، ایک کا وطن نالندہ کی طرف تھا لیکن تھے تو دونوں پٹنہ کے، ہے نا؟ تو یہ ہے پٹنہ۔ ہم بریلی شریف کے مدرسے کا پہلا علم بردار پٹنہ ہے، اور ملک العلماء نے یہ ثابت کر دیا کہ فاضل بریلوی نے ان کو بعض علوم اور بعض فنون میں اس طرح باکمال بنا دیا تھا کہ فاضل بریلوی مطمئن ہو گئے تھے کہ جہاں میری ضرورت نہ بھی ہو وہاں ملک العلماء اس ضرورت کو پورا کر، اور کیا ملک العلماء نے۔ تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ پٹنہ پھر ایک بار جاگے۔ یہ پٹنہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پٹنہ کی راجدھانی تھا، قبل مسیح پٹنہ راجدھانی۔ یہ پٹنہ ہی ہے جس نے چانکیہ دیا، پانی نہیں دیا، ہے نا؟ یہ کھگول سب پٹنہ۔ تو پٹنہ میں جو انٹیلیجنشیا موجود ہے اس کا فائدہ ان مدارس کو اٹھانا چاہیے۔ یہ جتنے مدارس سب ہمارے ہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی حسد نہیں۔ وہ حسد کرنے والا کتنا دن حسد کرے گا، اس کا حسد اس کو مار ڈالے گا، اور اس کی قبر پر حسد کی موم بتی جلے گی۔ اس لیے سب مدرسہ اپنا ہے، اور سب کے اندر سدھار پیدا ہونا چاہیے اور اس کو آگے جانا چاہیے۔ پھر ایک بار مبارکباد آپ عوام۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تقریر سننے نہیں آئے، وہ اس لیے آئے ہیں کہ گلشن ابراہیم میں انہوں نے مال لگایا ہے، پسینہ لگایا ہے، جھانکا ہے گلشن ابراہیم کو کہ یہاں کیا ہوتا ہے، اور آج یہی دیکھنے آئے کہ میرے پسینے سے جو گل پیدا ہوا ہے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ غریبوں کا، مزدوروں کا، محنت کشوں کا خواب ہے گلشن ابراہیم۔ اللہ آپ کے خواب میں اور تعبیر کی کا اضافہ کرے، ایک خواب کی 100 مثبت تعبیریں عطا کر۔ یہ سب جس نے سکھایا وہ 12 ربیع الاول کو آیا۔